پر خوشامدید کہنے کی وجہ سے نہیں، کیونکہ بہت سے عہدیدار تھے جو آئے، حکمرانی کی اور اس کے بعد ہمیشہ کے لیے تو والد صاحب نے ریٹائرمنٹ کے بعد سے 23 سال مسلسل اس ہاسپٹل کے لیے سٹرگل کی. امید ملتی ہے تو اس کے بعد جوش و جذبہ ملتا ہے تو وہ ایک مقصد بنتا ہے. تو ہمارے اس ہسپتال کے بانی رانا عمر آصف صاحب کہ جنہوں نے اس سوچ کو آگے بڑھایا، کو بتایا میرے بھائی نے اور میرے بھتیجوں نے، اور ہم لوگ اس میں اسی طرح سے شامل ہیں. میں جی گزارش آپ لوگوں سے کرنا چاہتی چل بشارت احمد خان صاحب. ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی اشرف المرسلین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم چودھری آصف صاحب، چودھری خالد مینار صاحب، چودھری ابرار صاحب، رانا جمیل صاحب ڈی ایس پی نروال، اصغر پٹی صاحب چیئرمین، اور چیئرمین شہزاد صاحب، اور جملہ معزز حاضرین و سامعین کرام، معزز خواتین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. صحت مند زندگی مضبوط انسانی معاشرے کی تشکیل کے لیے نہایت ضروری. اس حوالے سے ہم لوگ بڑے خوش نصیب ہیں کہ آج اس ہمارے علاقہ میں ایک نئے ہیلتھ کیئر سینٹر میموریل ہاسپٹل کا افتتاح ہے، جو اپنی خدمات کے باعث علاقے کے لوگوں کے لیے بہت بہتر ثابت ہوگا اور بیماری کے خلاف جنگ میں عوام کا معاون بنے گا. بروقت ہیلتھ ٹریٹمنٹ انسانی زندگی کے بچاؤ میں اہم کردار کا حامل ہے. یہ ایک اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ جس نے ایک زندگی بچائی اس نے پوری انسانیت کو بچایا. جو لوگ بہترین انسانی صحت اور زندگی کے بچاؤ کے لیے کوششیں کرتے ہیں اور یہ قیمتی ویژن رکھتے ہیں، یقینی طور پر وہ اللہ تعالیٰ کہ جو ایک مشن کے خدمتگار کہلانے کے مستحق ہیں. میں امید رکھتا ہوں کہ اس میموریل ہسپتال کی جو تعمیر ہے، اس کا جو افتتاح ہے، یہ علاقے کے لیے ایک اہم ستون ثابت ہوگا. اور میں اس پر ایسا عظیم قدم اٹھانے پر جو انتظامیہ ہیں، خاص طور پر چودھری آصف صاحب اور چودھری ابرار صاحب اور جو ان کے بھائی لائر ہے، بڑا ایک خوبصورت جذبہ ہے انسانی خدمت کے حوالے سے. اللہ تعالیٰ ان کو اجر عظیم دے اس دنیا میں اور آخرت میں. تو میں اس پہ بڑا مشکور بھی ہوں کہ آپ لوگوں نے مجھے اس میں کار خیر میں شامل ہونے کی دعوت دی ہے، اور میں دعا گو بھی ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس میں برکتیں فرمائے
تو اس حوالے سے میرا خیال ہے یہ بڑا اچھا ہوگا کہ اللہ فرماتا ہے کہ یہ جو میری مخلوق ہے یہ میرا کنبہ ہے، تو اگر کسی کے کنبے کے ساتھ ایسا سلوک کیا جائے، ان کی خدمت کی جائے، تو جو کنبے کا مالک ہوتا ہے وہ خوش ہوتا ہے نا، تو یہ ایک اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کا باعث بھی ہے۔ اور اس میں آپ کو بتاؤں کہ بخارے کے قریب ایک بہت بڑا قصبہ تھا، بلکہ میں سی ایم صاحب کو بھی یہ واقعہ سنا رہا تھا کہ وہاں رات کو صوت صمدی آئی، آواز آئی کہ آج رات میرا اس بستی پہ عذاب آ جائے گا۔ تو جو اللہ کے بندے تھے، جو ڈیوٹی پہ مامور تھے وہاں، اہل اللہ میں سے تھے، وہ عرض کرتے ہیں کہ یا مولا میرے لیے کیا حکم ہے، کہ میں تو ایک حکم کی تعمیل میں ادھر تھا۔ تو وہ کہا گیا کہ آپ فلاں جو فاحشہ عورت ہے نا، جو بدنام زمانہ عورت ہے، اس کے گھر میں میری بخشش ہے۔ اب وہ اللہ کے پیارے اس عورت کے گھر چلے گئے اور وہ بڑی حیران ہوئی دیکھ کر۔ خیر ایک مصلی بچھا دیا گیا، آپ اس میں بیٹھے اللہ اللہ کرتے رہے، اور وہ عورت دیکھتی رہی جو بدنام زمانہ عورت ہے کہ میرے گھر میں اتنی ہستی آ گئی ہے۔ آدھی رات ہوئی تو عذاب آ گیا، سارا کچھ تہس نہس ہو گیا۔ وہ عرض کرتے ہیں سجدے میں چلے گئے اور روتے رہے کہ یا اللہ تیری مخلوق ہے، یہاں تو بڑے بڑے خیرات کرنے والے لوگ تھے، بڑے بڑے سخی لوگ تھے، یہاں بڑے درس قرآن دینے والے لوگ تھے، یا اللہ سارے ہی ملیا میٹ ہو گئے۔ آواز آئی کہ بالکل ایسے ہی تھا، بڑے بڑے سخی لوگ تھے، بڑے بڑے درس قرآن دینے والے لوگ تھے۔ ہماری مخلوق میں سے جن سے کتی، یعنی اللہ تعالیٰ کی جو مخلوقات ہیں ان میں سے کتی تھی جس کو خارش پڑی ہوئی تھی، وہ بڑی تکلیف میں تھی، بڑی کھجلی اس کو ہو رہی تھی، بڑی وہ بھوکی تھی، پیاسی تھی۔ میں نے جس کو اتنی دولت دی تھی میں نے اس کے گھر بھیجا اور اس نے ڈنڈا مار کے سر پھاڑ دیا اس کا، اور پھر میں نے اس کے دل میں ڈالا وہ جو درس دینے والے ہیں نا ان کے گھر جاؤ۔ جب وہ ادھر گئی میرے امر پر، میرے حکم پر، میری مرضی پر، انہوں نے دروازہ ہی نہیں کھولا۔ یہ جو عورت تھی، فاحشہ عورت تھی، جو بدنام زمانہ تھی، اس نے جب اس کتی کو دیکھا تو پکڑ کے اپنے گھر لے گئی۔ اس نے اپنا دوپٹہ اتار کے اس کو پانی پلایا اور پانی میں بھگو کے پھر اس کے جسم پہ اس نے پھیرا، جس سے اس کی تلخی کم ہوئی، اس کی تکلیف، اس کو راحت ملی۔ اللہ تعالیٰ نے اس عورت کے اس عمل سے فرمایا کہ میں نے اس کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیا ہے، اور میں نے اس کی بخشش بھی کر دی ہے، جو اس کے گھر میں آئے گا اس کی بخشش بھی ہو جائے گی۔ اس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ ایک کتا جو نجس العین ہے، پلید ہے، اور ایک اس نسل میں سے اللہ تعالیٰ کو کتنا ایک خیال ہے۔ تو جو اشرف المخلوق ہے، جب ان میں سے کوئی بیمار ہوتا ہے تو اس کی شفا کے لیے، اس کی زندگی کے لیے، اس کی صحت کے لیے جو تگ و دو کرنا ہے، پھر اس کی زندگی کو بچانا ہے، میرا خیال ہے دنیا میں اس سے بڑھ کر کوئی عمل نہیں ہے۔ پیر صاحب فیصل آباد بڑے پیر صاحب گئے تو کوئی ڈاکٹر ایم ایس تھے، وہ وہاں پیچھے پیچھے رہے رات، پوری آدھی رات کو کہتے ہیں نفلوں کے وقت کہ جناب ہمیں بھی کچھ پڑھنے کے لیے فرما دیں، ہم بھی کوئی ذکر اذکار کریں، ہم نے بھی اللہ کے پاس جانا ہے، تو قرب خدا ہمیں بھی۔ تو پیر صاحب نا مسکرانے لگے، کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب آپ یہ جو پٹی کرتے ہیں نا کسی زخم کے، وہ ہمارے پڑھنے پڑھانے سے کہیں آگے نکل جاتا ہے، دیکھ جانے میں، تو آپ کا یہ کام ٹھیک ہے، آپ کی یہ خدمت ٹھیک ہے۔ تو اس حوالے سے یہ بڑا خوبصورت جذبہ ہے۔ چوری بشارت صاحب ہمارے مراڑا کی ایک بڑی ایک شخصیت تھے، چوری گلزار صاحب بھی اکٹھے بھی ملاقات ہوئی ہے ان کے ساتھ، اور اکیلے بھی ملاقات ہوئی ہے۔ تو ان کے حوالے سے ایک میں کہنا چاہوں گا کہ ظلم کے خلاف وہ بندہ ڈٹ جانے والا تھا، اور ان کے جتنے بھی بیٹے اور بھتیجے سارے اس حوالے سے خوبصورت جذبہ رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کا یہ جذبہ قبول فرمائے، اور مخلوق خدا کی خدمت کے لیے جو ان کی کوششیں ہیں اللہ تعالیٰ ان کو اس دنیا میں بھی اجر دے اور آخرت میں بھی سنوارنے کا اللہ تعالیٰ انہیں موقع فراہم فرمائے۔ دوسرا جو زکوٰۃ والے ہیں
مجھے پتہ نہیں ہے کہ اگر وہ کوئی اس بارے میں کوئی تعاون کر سکتے ہیں، یہ کوئی زکوٰۃ والے جو ہے چورین زکوٰۃ، تو وہ بھی میں بالکل کہوں گا ان سے، تاکہ اور پھر مراڑہ شریف کی برکت ہے، یہاں عظیم ہستی ہیں حضرت بابا کرم شاہ رحمۃ اللہ علیہ، اور میں سمجھتا ہوں یہ وہی ہستیاں ہیں کہ جہاں جہاں یہ ہستیاں جاتی ہیں جنگل میں جاتی ہیں، پھر منگل ہوتا ہے بعد میں۔ داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی اس طرح لاہور ایک دریا کے کنارے پہ بیٹھے تھے جنگل میں، اب آپ دیکھیں کہ لاہور کی کیا صورتحال ہے۔ اسی طرح بابا بلے شاہ صاحب بھی ایک جنگل میں بیٹھے تھے، اب دیکھیں کہ قصور کی جو ساری رونقیں ہیں انہی کی برکت سے ہیں۔ تو یہاں حضرت بابا کرم شاہ رحمۃ اللہ علیہ کہ جو اس وقت وادی کفر و شرک میں اس خطہ میں تشریف لائے، اور انہوں نے یہاں ایک خدمات سر انجام دی مخلوق خدا کی، اور اہل مراڑہ میرے لیے بہت واجب التعظیم بھی ہیں، واجب التکریم بھی ہیں میرے لیے، یہ چونکہ ایک اللہ تعالیٰ کے کامل ولی کی بستی میں رہنے والے لوگ ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کا یہ جذبہ ہمیشہ سلامت رکھے۔ مراڑہ شریف کا ہر فرض جو ہے وہ میرے لیے باعث عزت ہے، باعث تکریم ہے۔ چیئرمین صاحب تو خیر سارے جتنے بھی ہیں یہ تو ہیں، یہ چودھری ہوتے ہیں یہ تو ویسے ایک عزت کے لائق ہیں ایک دنیاوی لحاظ سے، تو میں ایک روحانی حوالے سے بات کر رہا ہوں کہ یہاں کا ہر بچہ، ہر بڑا، ہر بوڑھا، ہر خواتین میں سے جو بھی ہیں میرے لیے بہت قابل احترام ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ مراڑہ شریف والوں کی دعائیں ہیں، جو میں ایم پی ابھی بنا یا وزارت کا جو سلسلہ آپ کو پتہ بڑا مشکل ہوتا ہے، تو یہ میں سمجھتا ہوں پتہ نہیں کس کی دعا لگی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ موقع دیا ہے، اور دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس میں صحیح جو علاقے کی خدمت ہے وہ جو میکسیمم ہے وہ ممکن ہو سکے۔ بہت شکریہ سب حضرات کا جی، اور خاص طور پر جنہوں نے مدعو کی ہے، آصف صاحب اور خالد صاحب، مناز صاحب، اور جتنے بھی آباد بیٹھے ہوئے ہیں جی، ہاں جی مدثر صاحب بھی بالکل کے ساتھ ہیں، تو سب کا بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ جو بھی یہ ایک اہتمام ہے مخلوق خدا کی خدمت کے حوالے سے، جانیں بچانے کے حوالے سے، انسانیت کی خدمت کے حوالے سے، یا اللہ جو ان کی کوششیں ہیں قبول فرما، اور ان کے لیے اس دنیا اور آخرت کے لیے توشہ فرما، اور ان کے خاندان کو اس کا ثواب جو ہے صدقہ جاریہ پر میموریل ہے، تو چوری گلزار صاحب، چوری بشارت صاحب اور ان کے جو والدین ہیں ان کے لیے یا اللہ باعث اجر فرما، اور ان کے درجات بلند فرما، اور ان کو بھی اپنی برکتیں عطا فرما، اور جس جذبے کے ساتھ ہیں یا اللہ یہ مستحقین جو لوگ ہیں ان کا حق ہے، ان کے لیے تو نے ہی بندوبست فرمایا یا اللہ، تو نے توفیق دی ہے، مولا کریم اس میں برکتیں فرما۔ اللہم افتح لنا بالخیر ویسر لامورنا بالخیر وسل امراضنا بالخیر، اللہم احفظ من کل بلاء دنیا وعذاب الآخرہ، اللہم احفظ من کل شر شیاطین الجن والانس۔ اور خاص طور پر میں آخر میں یہ بھی عرض کرنا چاہوں گا کہ یہ جو پرائم منسٹر صاحب کا ویژن ہے اور وزیر اعلیٰ پنجاب کا کہ آئندہ ہر بندے کو جو ہیلتھ کارڈ ہے وہ بھی مل جائے گا، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہی ایک حکومت کی پالیسی بھی ہے کہ لوگوں کو زیادہ سے زیادہ سہولیات کا مہیا کرنا، اور اللہ تعالیٰ ان کا اور جذبہ جو ہے اس میں مخلوق خدا کی خدمت کے حوالے سے اس میں برکتیں فرمائے، اور خاص طور پر یہ جو ہسپتال ہے اللہ تعالیٰ اس میں اور برکتیں فرمائے۔ رحم و کرم، فضل انجام بخیر، وصلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔